سنت ما ہی بدعت. آپ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں حسن مصطفیٰ کیا ہے. فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب سنیے گا میرا تعلق اردو جناب ٹیچنگ سے ہے. لیکچرار ہوں میں پنجاب کالج میں. میرا کام ہے اردو پڑھانا. حضرات یہ جو شعر ہے یہ سارے اردو ادب پہ قرض ہے. کیا کمال لکھ دیا. فرمایا حسن یوسف مصر کی عورتوں نے دیکھا. حسن یوسف مصر کی عورتوں نے ایک دفعہ دیکھا اور جب دیکھا آنکھوں سے تو انگلیاں کاٹ لیں. ارادتاً نہیں, ارادے سے نہیں, غیر اختیاری طور پہ پھل کاٹ رہی تھی. حسن یوسف سامنے آیا, بے خودی میں انگلیاں کٹ گئیں. اب دیکھیے گا فرمایا حسن یوسف پہ کٹی ایک دفعہ. حسن یوسف پہ کٹی ایک دفعہ. کیا کٹی؟ انگلیاں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا عورتوں کی انگلیاں. آپ جانتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ درجہ دیا ہے. خلقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں انسان ہیں لیکن درجے میں اللہ نے مرد کو شان دی ہے. اب دیکھیے فرمایا ایک طرف ہے عورتیں وہ بھی مصر کی, ایک طرف ہے مرد وہ بھی عرب کے. ایک شعر پڑھ رہا ہوں. حسن یوسف سامنے تھا, ایک طرف ہے عورتیں, دوسری طرف ہے مرد, اس طرف ہے انگلیاں, اس طرف ہے سر, اس طرف ہے جناب حسن یوسف سامنے, اس طرف حسن سامنے نہیں. آپ ذرا مزہ لیجئے, اس طرف حسن سامنے ہے, ادھر صرف نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. ادھر ایک دفعہ کٹی ہے, ادھر سر کٹ رہے ہیں, کبھی بدر میں, کبھی احد میں, کبھی خندق میں, کبھی تبوک میں, کبھی یمامہ میں. کیوں؟ ارے مصطفیٰ کا حسن وہ حسن ہے. حسن تو بڑی دور کی بات, نام مصطفیٰ میں وہ چاشنی ہے. حضور کے غلام گردنیں کٹاتے پھر رہے ہیں. فرمایا اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ. اب حضور کی محبت کیسے پیدا ہوگی یہ طریقہ ہے. پہلے کے بزرگ اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو بٹھا لیتے تھے. ایک پڑھتا تھا لب پہ صلی اللہ کے ترانے, اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں, یہ ہوا یہ فضا بتا رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. کسی نے بہت سادہ کہہ دیا تو ظہوری صاحب لکھتے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں, کنوں کواں تیرے جیا کوئی نہیں. یعنی اس انداز میں وہ ہمارے جو بزرگ ہوا کرتے تھے, ہمارے بڑے جو ہوا کرتے تھے, وہ بیٹھ کے حضور کی محبت سکھایا کرتے تھے. حضرات اگر حسن, میں نے کہا محبت کی جاتی ہے حسن کی وجہ سے, تو حسن جیسا حضور کا ہے ایسا کائنات میں کسی کا, بولو ایسا کائنات میں کسی کا نہیں. اور حضرت میں یہاں پہ یہ بات کر دوں, آج میرے آقا کریم علیہ السلام کی سنت سے محبت کا درس, اس کا فقدان ہے معاشرے میں. آج معاشرہ چونکہ وہ مادیت پرستی کی طرف چل رہا ہے, آج ہم اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں جس کا ہمیں ظاہری طور پہ کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو. مادیت پرستی یہ دور ہے, لیکن سنتے جائیے گا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے. فرمایا گئے گزرے دور میں, گئے گزرے دور میں, یہ وہی دور ہے جس کا حضور نے اشارہ کیا تھا. فرمایا ایک جو میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. ہم نے جب حدیث پڑھی ہم حیران ہوئے. میں نے کہا شہید وہ ہوتا ہے جو گھر سے نکلا, گھر چھوڑا, جناب بیوی چھوڑی, بچے چھوڑے, مال و دولت ساری زندگی کا کمایا چھوڑا, اور پھر وہ اللہ کی راہ میں نکل پڑا. وہاں اس نے اپنی جان کی بازی دے دی, وہاں اس نے اپنی گردن کٹوا لی. ایک شہید اتنی مشکلات برداشت کرتا ہے, تو میرے آقا فرما رہے ہیں جو سنت کو زندہ کرے گا, سنت پہ عمل کرے گا, اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. میں نے کہا ریزن کیا ہے؟ بڑا پریشان ہوا حدیث پڑھ کے. تو جب شارحین نے بات لکھی, فرمایا شہید ایک دفعہ کٹتا ہے, شہید ایک دفعہ مرتا ہے, لیکن جو سنت پہ گئے گزرے دور میں عمل کرے گا اس کو روز تانے دیے جائیں گے, روز اس کو مشق ستم بنایا جائے گا. لوگ کہیں گے ہاں پتہ ہے تیرا, اور پتہ ہے تیرا بچپن ساڑھے سامنے ہوں تو جناب داڑھی رکھ لئی ہے. روزانہ تانے
والے ملتے ہیں اور پتہ ہے آپ کا کس لیے آپ نے محفل سجائی ہے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، جو مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرتا ہے روزانہ تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اپنا خاندان نہیں چھوڑتا، لیکن جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے دنیا جو مرضی کہتی رہے میں حضور کو راضی کر رہا ہوں۔ ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی؟ آؤ میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں، 6 ہجری، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ ہم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اب 6 سال ہو چکے تھے مکہ چھوڑے، اور مکے سے اتنی محبت تھی صحابہ کی، یہ سنیے گا، اتنی محبت تھی کہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو فراق کعبہ میں بخار آ گئے، طبیعتیں بدل گئیں، دن رات کا سکون لٹ گیا، بخار سب کو چڑھ گئے۔ اب میرے آقا نے دیکھا کہ یہ تو حال ہی ان کا بدل چکا ہے، حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا اللہ جتنی یہ کعبے سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی محبت مدینے کی ان کے دلوں میں پیدا فرما دے، او اشد حبا، یا کعبے سے بھی زیادہ محبت ان کے دلوں میں مدینے کی پیدا کر دے۔ جب یہ دعا کی اللہ نے دل بدل دیے، کعبے کی محبت بھی تھی لیکن مدینے کی محبت اور بڑھ گئی۔ اب ہوا کیا، 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 5 سال گزرے، 6 سال گزرے، صحابہ جمع تھے، میرے آقا نے اعلان فرمایا رات میں نے خواب دیکھا ہے، میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، اور سنتے جائیے گا نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ ہمارے خواب ہماری سوچیں ہو سکتی ہیں، ہم نے جو دن میں سوچا وہ ہمیں خواب میں نظر آ گیا، لیکن حضور کا خواب وہ اللہ کا وحی ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کی پھر حضور دیر کس کی چیز کی ہے، چلتے ہیں کعبے کی طرف، احرام باندھا، بخاری میں ہے 1500 تھے یا تو 1400 صحابہ تھے۔ اب جناب وہ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے جہاں بیعت رضوان ہوئی، حضرت عثمان گئے سفیر بن کے کعبے میں خطاب کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے کہ